موٹر وے پہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سی سی پی او لاہور کی اسٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے اس عورت کو مورد الزام ٹھہرایا اور یہ کہا کہ ان کو جی ٹی روڈ لینی چاہیے تھی، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور کل سے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ لوگ اس پہ بہت بات کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ایک شور مچا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سی سی پی او کی اسٹیٹمنٹس نے لوگوں کا دھیان کچھ ایسے ایشوز پہ سے اٹھا دیا جس پہ مزید بات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا مورد الزام کس کو ٹھہرانا چاہیے، کون رسپانسبل ہے اس واقعے کا۔ یہ جو خاتون تھیں یہ رات 12:30 بجے ڈیفنس سے چلیں اپنے 3 بچوں کے ساتھ، اور تقریباً 1:15 کے قریب انہوں نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے لی اور ٹول پلازا کو کراس کیا۔ یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے یہ ابھی بنی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور کچھ ماہ قبل اس کو لوگوں کے یوز کے لیے کھولا گیا ہے۔ لیکن جو بات عام لوگوں کو نہیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس موٹر وے کا کنٹرول جو ہے وہ ابھی موٹر وے پولیس کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کنویں کو گاؤں میں پانی پینے کے لیے کھول دیں اور اس کے ساتھ کوئی سیفٹی گرل نہ لگائیں۔ نہ ہی ایسا کوئی بورڈ تھا جس میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ ایک ایسا پیچ ہے جس کے اوپر ان کو پولیس کی، موٹر وے پولیس کی مدد نہیں مل سکتی۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ تمام ہائی ویز اور موٹر ویز کے لیے ذمہ دار ہے، جو کہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے جس میں منسٹری آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کو پراپر ہینڈ اوور کرتی ہے موٹر وے، وہ اپنی گاڑیوں کے بجٹ کی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کام شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس کی فائل تھی یہ کہیں سیکریٹریٹ کے ڈیسک کے اوپر آج بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ موٹر وے پولیس کو کب اس کا کنٹرول دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موٹر وے کو شاید پولیس کے بغیر کھولنا چاہیے نہیں تھا، اور اگر اس موٹر وے کو حکومت نے کھولنے کا فیصلہ کیا بھی تو اس بات کی ضرورت تھی کہ باہر پراپر بورڈ لگائے جاتے کہ دیکھیے اس سڑک پہ سفر کرنا رات کو خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس موٹر وے کے اوپر آپ کا جو 130 ہیلپ لائن ہے وہ نہیں چلے گی، یا موٹر وے پولیس آپ کی مدد نہیں کر سکتی، اس کو ویل لٹ کیا جاتا، یا کم سے کم جو نارمل پولیس کا نمبر ہے 15 اس پہ 2-4 بورڈ لگائے جاتے کہ اس موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی مشکل پڑے تو آپ نے 15 پہ رنگ کرنا ہے اور موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن پہ نہیں رنگ کرنا۔ جب تک اس بات کا تعین نہیں ہوگا آپ جو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں لوگوں کو اس رسک سے آگاہ نہیں کیا گیا کہ اس موٹر وے کے اوپر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ دوسری بات اٹھتی ہے اس کیس کی تفتیش کی اور اس کے بعد کے پروسیس کی۔ یہ جو 2 مجرمان تھے یہ کسی گاڑی پہ نہیں کسی گاڑی پہ نہیں آئے، یہ نیچے سے چڑھ کے موٹر وے کے اوپر آئے اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹول پلازا پہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ان کی شکل نہیں ہوگی، لیکن ایسے کیسز کے اندر، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی لاہور پولیس نے دی ہے کہ وہ جیو فینسنگ کی مدد لے رہے ہیں اور فورینزک ایویڈنس کی۔ جیو فینسنگ بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک کا نام ہے جس میں آپ ایک مخصوص ایریا کے اندر لوگوں کی جو موبائل فون کا یوزج ہے اس کو آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک شہری علاقہ نہیں تھا تو امکان یہی ہے کہ یہاں پر زیادہ کالیں نہیں ہوں گی اور پولیس کو کافی حد تک ایک نیرو ڈاؤن کیا جا سکے گا کہ یہاں پہ کون لوگ اس وقت موجود تھے اگر انہوں نے کوئی کال کی۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کیسز میں ڈی این اے ایویڈنس بھی ملتا ہے، اور آپ جو کرائم ریکارڈ ہے لوگوں کا، جن لوگوں پہ آپ کا شبہ ہو، اس سے آپ اس کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مجرمان کون تھے۔ اس لیے مجھے کافی امید ہے کہ یہ مجرمان پکڑے جائیں گے، اور کوئی قریباً 12-13 کے قریب لوگ تو گرفتار ہو بھی چکے ہیں۔ لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ تفتیش کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیس کتنا اچھا بناتے ہیں، اسے کیسے پروسیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو عدالتوں میں کیسے لڑتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں عام طور پہ اتنے جھول رہ جاتے ہیں کہ ملزمان جو ہے وہ آخر کار عدالت سے نکل جاتے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے عدالتی نظام سے ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کے نظام سے ہے، اور ہمارا کنوکشن ریٹ بہت کم ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کیس کے لیے
بہت اچھی انویسٹیگیشن ہو، بہت اچھی پروسیکیوشن ہو جب مجرمان پکڑے جائیں، اور یہ انشور کیا جائے کہ وہ انصاف سے اس عورت کو انصاف ملے اور اسے بچ نہ پائیں، قانون کے شکنجے سے یہ بچ نہ پائیں۔ تیسری بات اس کا ایک پبلک پرسیپشن اور میڈیا کا اینگل ہے۔ ہم نے سی سی پی او لاہور کو کرٹیسائز کیا کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی سنگ دلی والی کیلس سٹیٹمنٹ دی، لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، کیا ہم سب کے اندر ایک سی سی پی او ایسا نہیں چھپا جو ہر عورت پہ ظلم کے وقت عورت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے؟ ہم نے بچپن سے جو قاعدے پڑھے، اس قاعدے میں ہمیں ماں کا رول دکھایا گیا جو گھر میں کھانا پکا رہی ہے، جو گھر میں ہانڈی روٹی کر رہی ہے، اور باپ کو دکھایا گیا کہ جو باہر جا کر روزی کماتا ہے۔ ہم نے جو مضمون پہلی جماعت سے لے کے 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت تک دیکھے، وہاں پہ ہم نے بچیوں کو دلہن بنتے دکھایا اور بچوں کو پائلٹ بنتے دکھایا۔ یہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس سوچ کو ہم نہیں بدلیں گے اور ہم اپنی عورتوں کو اپنے کریکلم کے اندر، اپنے لیسنس کے اندر، اپنی سوچ کے اندر گھروں تک محدود رکھیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ جو سی سی پی او صاحب کا بیان تھا، یہ ایک فرد کا بیان نہیں ہے، یہ ہماری قوم کی سوچ ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنی سراؤنڈنگز میں ایسی باتیں نہیں کرتے، اور ہم کیسے اس معاشرے کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں اور ان کو اس معیشت کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ ورنہ ایسی سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ صرف یہ شو کرتی ہیں، کبھی کبھی یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک چادر اٹھاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کی ایک بیکورڈ اور اگلی تھنکنگ ہے، اس کے اوپر سے یہ چادر اٹھاتی ہیں کہ ہم اندر سے کیا سوچتے ہیں۔ یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتی ہے اور اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔